تقوی کی چند ایک اہم مثال۔ ایک آدمی سخت گرمی کی حالت میں اپنے گھر کے اندر ہے۔ پیاس کی شدت نے اسے سخت ستایا ہے۔ اب وہ اکیلا اپنے گھر میں ہے۔ وہ اپنے سامنے ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھی دیکھتا ہے، لیکن سخت پیاس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا۔ تو یہ تقوی کی ایک اہم مثال ہے۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے، اسے بھوک کی شدت سخت ستا رہی ہے، اس کے پاس گھر میں ہر طرح کے لذیذ کھانے بھی میسر ہیں، کوئی شخص اسے دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اس حال میں بھی اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا تقوی کا اعلیٰ و معیاری درجہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کی دلربا بیوی موجود ہے، وہاں پر اس کا کوئی رشتہ دار اور عزیز و قریب موجود نہیں، اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہنے والا موجود ہے، بیوی اور خاوند دونوں ایک دوسرے کے شہدا ہیں، محبت کے جذبات کا ایک سمندر ان میں موجزن ہے، اس کا دل فاصلے کو مٹا کر قریب کے آنگن میں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن خدا کا فرمانبردار اس کے حکم کی عزت و تکریم کی خاطر اس سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ تقوی کا حسن ترین معیار ہے۔ اس کے اندر خوف خدا کا ایک رہبریہ موجزن ہے، اور اس محبت کا اثر و رنگ اس قدر پختہ ہو چکا ہوتا ہے جب صاحب ایمان انسان خدا تعالی کے حکم کی وجہ سے ہر کسی کے حلال حرام بلکہ حلال و پاکیزہ خواہشات کو چھوڑ دینے کی اور خواہشات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے، اور ان گناہوں کا ارتکاب عادت بنا لیتا ہے، تو وہ لازماً خدا کے حکم کی وجہ سے تمام تر ناجائز حرام اور گندی عادت کرنے سے خود کو روکتا ہے۔ اسی اخلاقی خوبی کی وجہ سے روزہ دار کے اندر وہ اخلاقی اقدار پیدا ہوتی ہیں اور اس کے ایمان کو استحکام بخشتی ہیں۔ اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں بہت سخت تاکید ہے کہ جو روزہ دار شخص جھوٹ کہنا، لغو بکنا اور لغو فضول کا منہ کو نہیں کرنا چھوڑتا، تو خدا کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام ہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور ہر تو حکم الہی کی تعمیل میں گزارتا ہی رمضان میں اس کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بد گوئی، بد نظری، بد ذاتی، بد زبانی، یہ رمضان کا سارا مہینہ رات دن اور ہر گھنٹہ ایسا ہے، اس کی رات بھی عبادت خداوندی میں بسر ہوتی ہے، جو اسلام کے سپاہیوں کے لیے روحانی پریڈ کا وقت ہوتا ہے۔ دور حاضر کے جدید طبیب اور قدیم زمانے کے قدیم طبیب سب اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریاں ختم کرنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ روزہ انسانی جسم کے تمام فالتو فضلات جو جسم کے اندرونی بیرونی حصوں میں ہوتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کی سخت آنچ کے ذریعے تباہ برباد کرتا ہے، اور اس کے جسم کو جلنا ہے اور دائمی زندگی نصیب کرتا ہے، اور تمام بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکتا ہے۔ جو سہولیات کسی اور کے ذریعے نصیب نہیں ہو سکتی، ان کو روزے کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے دین مبین پر استقامت عطا فرما، آمین۔